ہمیشہ سے ایک امن پسند لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے کچھ موئنجودڑو سے خاص طور پر کچھ ایسی مہریں نکلی کہ جن میں کچھ ایسی زبان میں تحریر ہے کہ جسے ہم آج تک نہیں پڑھ سکے، اور ان مہروں کی تحریر سے ہم نے یہ نتیجہ کیا کہ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ پڑھنے لکھنے سے واقف تھے، لکھتے تھے اور اس طرح کی عبارت گندا کرتے تھے، یعنی کہ وہ جاہل نہیں تھے۔ تیسری بات جو ہمیں بہت واضح نظر آتی ہے، جو یہاں سے اسٹوپا نکلا، ڈانسنگ گرل نکلی، اور اس کے علاوہ خواتین کی کچھ ایسی تصاویر نکلی جس میں انہیں دیویوں کے روپ میں دکھایا گیا۔ یہ جو اسٹوپا اور ڈانسنگ گرل نکلے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ فنون لطیفہ سے بھی آشنا تھے، اور ڈانسنگ گرل کا مطلب ہے کہ یہاں پر رقص ہوتا تھا، یہاں پہ شاعری ہوتی تھی، یہاں پر وہ سارے ادبی باتیں ہوتی تھی جو کسی بھی تہذیب یافتہ ہونے کا ثبوت ہوتی ہے کہ وہ فنون آرٹ سے وابستہ تھے، ان کا اپنا ایک کلچر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ عورت جو ہے اس کو یہ دیویوں کی برابر درجہ دی، تو جس تہذیب میں عورت کو عزت دی جاتی ہے، اسے دیویوں کی برابر رتبہ دیا جاتا ہے، وہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ انتہائی نرم دل، محبت کرنے والے، مل کے چلنے والے اور عورت کو عزت دینے والے ہوتے ہیں، اور یہ ایک منظم طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ انتہائی بہادر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں کی عورتیں بھی اسپیشلی وہ کام کر جاتی ہیں جو بڑے بڑے دنیا کے مرد نہیں کرتے، جنہیں اپنے تہذیب یافتہ، جنہیں اپنے پڑھے لکھے، جنہیں اپنے ترقی پسند ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور یہی سارا ہم جب دیکھتے ہیں تو چاہے مائی مولاچی ہو، چاہے مائی بختاور ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو آج سے بہت پہلے، نہ جب مارکس کی تھیوری تھی نہ کچھ تھا، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ برابر ہے اور کس طرح محنت کرنے والے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ خواتین شہید ہوئی لیکن روایت قائم کر گئی، اور شاید یہ انہی خواتین کی تربیت تھی کہ سندھ کے عوام نے اسپیشلی یہ روایتیں قائم کی کہ اس دھرتی کا سر کبھی نیچے نہیں ہونے دیا، چاہے وہ کلوڑوں ہو یا ٹالپور، کبھی کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، اور اس طرح سندھ کی یہ روایت بنتی چلی گئی کہ کبھی کسی ظالم کے آگے، ڈکٹیٹر کے آگے یہاں کی عوام سر نہیں جھکاتی، بلکہ سب سے پہلے اس کو للکارتے ہوئے میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی عورت جب اپنے بچوں کو شیر پلاتی ہے تو وہ یہ کہتی ہوگی، دیکھو یہ وہ سونی دھرتی ہے کہ جسے صوفیاؤں نے پسند کیا، تمہیں قسم ہے لال شہباز قلندر کی، تمہیں قسم ہے سچل سرمست کی، تمہیں قسم ہے شاہ لطیف کی، اور تجھے قسم ہے عبداللہ شاہ غازی کی کہ میں اپنا شیر نہیں بخشوں گی کہ ان لوگوں کی آرام گاہوں کا خیال رکھنا، اس کے تحفظ کا خیال رکھنا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف پیغام دیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے محبت کا پیغام دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سندھ کی مائیں اپنے سپوتوں کو جنم دیتی ہیں تو وہ لوگ آگے بڑھ کر
یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ وہ جگہ ہے کہ اگر یہاں کے لیے, اس خطے کے لیے یہ آواز بلند ہو کہ یہاں پر مظلوم جو ہیں اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں, اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں, اور یہاں کے لوگوں کو حق ملنا چاہیے, تو یہاں کے لوگ سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں. اور میں سلام کرتی ہوں سندھ دھرتی کو کہ یہاں کی عورتوں نے, یہاں کے خطے نے اس شخص کو جنم دیا کہ جس نے سب سے پہلے پاکستان میں کہا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, جس نے یہ بتایا پاکستان کو آئین دے کے کہ ہر شخص برابر ہے, مرد ہو یا عورت, ایکول میرٹ کی بات کی, مذہب کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر کوئی جو ہے کسی کو برتری نہیں دی. یہ سندھ سے اٹھی آواز اور پوری دنیا میں ذوالفقار علی بھٹو کے نام بن کے چمکی, اور اس نے بتایا غریب لوگوں کو کہ جینا کسے کہتے ہیں. اس نے یہ بتایا لوگوں کو کہ اپنا حق کو مانگا نہیں جاتا, چھین لیا جاتا ہے, اپنے سر کو جھکایا نہیں جاتا, کٹوا دیا جاتا ہے, کہ یہی غیور لوگوں کی نشانی ہے. اور اس نے یہ بتایا بہت ہی چھوٹی جگہ پہ رہ کر کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اگر اعتماد دو گے, اپنی بیٹیوں کو بھی اگر باعمل بن کے دکھاؤ گے, اپنی بیٹیوں کو بھی اگر شعور دو گے, تو وہ کبھی تمہارا نام نیچا نہیں کریں گی, بے نظیر ہوں گی. ہر بیٹی بے نظیر ہوگی, اور پوری دنیا میں اس کے کردار کے, اس کے عمل کے, اس کے لڑائی کے چرچے ہوں گے کہ دیکھو یہ عورت ہو کے بھی کیسے دوسروں کے حقوق کی خاطر زندہ رہی, جہاد کیا, اور کس شان سے شہید ہوئی کہ اس کو بھی بڑے مواقع تھے. اس کا باپ کوئی عام آدمی نہیں تھا, اس ملک کا منتخب وزیر اعظم تھا, جس کو سازشوں کے ذریعے عدالتی قتل کیا گیا. اس کے پاس بڑے راستے تھے کہ عورت ہی تھی, عورت کا نقاب پہن کے کہتی کہ میں تو ایک کمزور سے ان سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن پیغام کی عظمت کو سمجھتی تھی, پیغام کی بڑائی کو سمجھتی تھی, پیغام کی مضبوطی کو سمجھتی تھی, جھکی نہیں اور بتا دیا کہ میں کمزور عورت صحیح, لیکن میں ایک مضبوط بیٹی ہوں اس شخص کی کہ جس کا پیغام ہی غریبوں کے لیے ہے, اور میں اس پیغام کو لے کر آگے چلوں گی. اس کو اتنا کمزور سمجھا گیا کہ اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا, لیکن اس نے اب عظیم بہن کا رخ اختیار کیا, دونوں بھائیوں کے لاشیں اٹھائے, لیکن کہا نہیں, میں عوام کا راستہ نہیں چھوڑوں گی کہ مجھے عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. دو دفعہ عوام کے مینڈیٹ کو نظریہ ضرورت کہہ کے کچلا گیا, لیکن اس نے ذاتی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, کسی انسٹیٹیوشن کو کمزور نہیں ہونے دیا. اپیل میں گئی لیکن اپنا راستہ نہیں چھوڑا کہ ہم انسٹیٹیوشن کی بھی عزت کریں گے اور عوام کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیشہ پاکستان کو مد نظر رکھا, پاکستان کی عزت کو مد نظر رکھا, پاکستان کی سالمیت کو مد نظر رکھا, کیونکہ سمجھتی تھی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1985 میں محمد خان جونیجو کی جو APC تھی اس میں بھی گئی کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے. یہ نہیں سوچا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منتخب وزیر اعظم کے قاتل ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عزت کی خاطر, پاکستان کے عوام کے حقوق کی خاطر لڑنے والوں کی جانیں لی. نہیں سوچا اس نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ورکرز کی کمروں پر کوڑوں کے نشان ڈالے, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ میرے ورکرز بھی سارے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. محترمہ نے, اس سندھ کی بیٹی نے یہ
ثابت کر دیا کہ دیکھو ہمارا ہر ورکر جو ہے وہ یہ بتاتا چل رہا ہے کہ چاہے 11.5 سال اسے قید و بند میں رکھا جائے، کوڑے مارے جائیں، زبان کاٹی جائے، لیکن کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عدالتیں جعلی ہیں، بلکہ ہم لڑتے رہتے ہیں، عدالتوں کی عزت کرتے رہتے ہیں، اپیل میں جاتے رہتے ہیں اور عوام کی حمایت لیتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ چاہے 11 سال ضیاء کے ہو یا مشرف کے ہو، عوام ہمیشہ ہمیں ہی مینڈیٹ دے گی، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ہم